کے جیتے جو ان کے در پہ آتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ آتے مظہر کامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا محمد مظہر کامل 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 سبحان اللہ محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا نظر آتا ہے نظر آتا ہے آتا ہے نظر آتا ہے ہاں ہاں آتا ہے نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا اے محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا نظر آتا ہے ہاں نظر آتا ہے نظر آتا ہے سبحان آتا ہے نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا ساری سرکار دیے ساری سرکار دیے یہی ہے بس یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا یہاں عجب ہنگامہ ہے برپا عجب ہنگامہ ہے برپا اس وحدت میں کثرت کا ایک گناہگارو سنو صفے ماتم اٹھے صفے ماتم اٹھے خالی ہوں زندان ٹوٹے زنجیریں صفے ماتم اٹھے
ہاں صفے ماتم اٹھے خالی ہوں زندہ ٹوٹے زنجیریں گناہگارو چلو گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا ادھر امت کی حسرت پر ادھر مولا کی رحمت پر ادھر امت کی حسرت پر ادھر مولا کی رحمت پر عجب انداز ہوگا عجب انداز ہوگا چشمے گردش چشمے شفاعت کا عجب انداز ہوگا گردش چشمے شفاعت کا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا. یہ ویسے ہی ذوق کے طور پر میں نے دو شعر آپ کو سنا دیے ہیں. مقصد ہے بھی یہی ہے کہ آپ کے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت بیٹھ جائے. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قلب میں ہو تو پھر بیڑا پار ہوتا ہے. باقی ساری محبتیں ہیچ ہوتی ہیں. اللہ پاک خالق ہے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس جہت سے دیکھو تو بڑی قیمت ہے. اور حضور پاک کی جو محبت ہے اگر اس جہت سے دیکھو تو یہ قیمتی محبت یعنی اللہ سے بڑا کوئی پکی بات ہے. بولو نا سارے ہے بڑا کوئی نہیں نا اللہ سے بڑا. اگر اس جہت سے بھی سمجھو کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں تو اللہ سے تو سارے ہی محبت کرتے ہیں نبی سارے کرتے رہے اللہ سے. یہ ساری مخلوق میں اللہ کو جس سے محبت ہے اس کا عالم کیا ہو. اس جہت سے بھی دیکھو اگر تو سائیں کا پلڑا ہے باری اونج بندے سانو ایویں یاد دے رہا پہ تساں تکو جی اللہ دی محبت تو حضور نو بڑھا دیتا ہے. اے ہن تساں دسو نا پروفیسر صاحب مثلا آپ مرید ہیں میں پیر ہوں آپ کا کیا خیال ہے بھائی جہدے نال میں محبت کردا ہاں وہ افضل ہے یا جہدے نال تسی کردے ہو وہ افضل ہے؟ سارے بولو. اب میں جس سے محبت کرتا ہوں آپ سارے کہہ رہے ہو وہ افضل ہے. وہ دیوانے ہو اللہ سے بڑا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے کوئی بڑا. تو اللہ جس سے محبت کر رہا ہے اس جیسا کون ہے اور کیسی محبت فرماتا ہے اللہ پاک. کیسی محبت فرماتا ہے کہ سارے فیصلے کرتا خود ہے مگر محبوب سے پوچھتا ہے. حالانکہ اس کو پوچھنے کی حاجت نہیں. پھر ایک باری بولو حاجت نہیں. وہ محتاج بھی نہیں وہ بے نیاز ہے محتاج نہیں. محبت ہے. اب اس کو کیا ضرورت ہے ناپنے کی تولنے کی پرکھنے کی. وہ پوچھتا ہے ایسے کروں تو کیا ضرورت پڑ گئی ہے پوچھنے کی کہ ایسے کروں. اور فرشتوں کو بھی کہتا ہے جب پوچھو. اے جبریل اڑ گیا جنگ بدر میں واپس ٹر گیا
اگے گیا آسمانہ دے بوئے بند. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں؟ بوئے آسمانہ دے تو پلٹ کے موڑ کے بزرگ پھر واپس آئے. جناب کریم نماز پڑھا رہے ہیں تو کھڑے ہوئے حضرت جبریل. آپ نے سلام پھیر کے فرمایا تو تم ٹر گیا ہے تو مڑ کتنے آئے ہیں؟ کہا دروازے بند پائے. آواز آئی موڑ اجازت لے کے کیوں نہیں آیا؟ کرو گل اے بھائی ہوں اللہ پاک سے پوچھے نا کوئی کیوں جبریل پیچھا پڑتا ہے؟ سرکار کریم سے محبت ہے. ہوں آیتاں پڑھیاں باوے رہا قاری غلام باز صاحب اے ایمان والےو اپنی آوازاں حضور دی آواز نو اچے نہ کریو. سائیاں دی آوازاں تو اچے آواز یہ کیا بات ہے؟ یہ ادب ہے نا. ابھی میں آؤں گا ادھر سے تو علی رضا سکھائے گا آپ کو کہ سائیں آ رہے ہیں ادب سے رہنا, سر پہ ٹوپی رکھنا, ملتے ہوئے اس طرح ملنا, اونچا نہ بولنا, فلان نہ کرنا. وہ خلیفے کرتے ہیں نا, ٹریننگ دیتے ہیں نا, ٹرینڈ کرتے ہیں نا خلیفے. اور مرید اور شاگرد استاد کا ادب سکھاتا ہے, مرید اپنے پیر کا ادب سکھاتا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اب میں شاہ صاحب کا ادب سکھاؤں یہ تو نہیں نہ ہوتا. ہنج کر کے ملنا ہے نا. وڈا نکے دا ادب نہیں سکھاندا, نکا وڈے دا ادب سکھاندا ہے. یہاں یہ بھی الٹ ہے. یہاں اللہ بڑا ہے اور حضور مخلوق ہے, لیکن وہ خالق ہو کر اس محبوب کا ادب امت کو سکھا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ہو کر وہ فرما رہا ہے آواز اچھی نہ کریو. دسو ہوں یہ نبی آتا ہے کس کے لیے؟ اللہ سے ملانے کے لیے. کس کے لیے نبی آتا ہے؟ اور توحید سکھانے کے لیے. ایسا ہی ہے. اچھا یہ نبیوں رسولوں کی اسی لیے یہاں آمد ہوئی ہے کہ اللہ کی توحید کا بتائیں. وہ ایک ہے, وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, پیدا وہی کرتا ہے, مارتا وہی ہے, زندگی اس کے قبضے میں ہے, شرع و بسط سب اس کے قبضہ قدرت کے تحت ہے. یہ سکھانے یہ عجب محبوب آیا ہے کہ یہ تو توحید سکھا ہی رہا ہے پر توحید والا اس کا ادب سکھا رہا ہے. آواز اونچی نہ کرنا, آواز اونچی. اور پھر آگے فرمایا بلانا بھی اس طرح نہیں ان کو جیسے ایک دن والے ہوئے گل سنی میری ایسے نہ کرنا. آپ ہوش کریں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں. اے تواڈی ساری زندگی دی عبادت صرف ہوئے ہوتے ختم ہے. صرف اتنی بات میں ختم ہے. اب آپ تسلی سے بیٹھے رہنا, اٹھنا نہیں, بیٹھے رہنا. آپ تسلی سے یہ سوچو کہ حضور کون ہے. یہ تسلی سے سوچو کہ ایک بندے کی, چاہے وہ صدیق اکبر ہوں, چاہے وہ عمر فاروق ہوں, چاہے وہ عثمان غنی پاک ہوں, چاہے وہ مولا علی پاک ہوں, یا کوئی صحابی ہو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, ان کی ساری زندگی کی عبادت ہو ایک طرف اور صرف اتنا ہو جائے. سرکار کریم اگر گزرے ہو تو اتنا کہیں ایک گل سننا جی ہے جو حالی آخر گل سننا. اتنی بات پر ان کی عبادت چلی گئی. ہن پہچانو پھر یہ کون ہے, یہ پہچانو کہ پھر یہ کون ہے. کہ اگر تم نے ان کو اپنے جیسے جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اگر ان کو اس طرح بلایا بھی جس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو تو تمہاری عبادات کی کیا ہو جائے گی؟ چھٹی ہو جائے گی, ختم ہو جائیں گی. قبول شدہ نماز, قبول شدہ روزہ, قبول شدہ حج ختم ہو جائے گا. اب بتلاؤ اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمین ہے. ساری عبادت چھٹی ہو جانی اگر حضور پاک کا ادب اور جناب کی محبت نہ ہو.
اتنی اہم چیز ہے یہ. اب ساری تقریر ختم, جتنی تبلیغ ہے ساری کھڈے لگ گئی, ایک پاسے رہ گئی. کیڑی تقریر سناؤ گے, کیڑی تبلیغ کرو گے؟ جنے بنو نا, مرد بنو تے پیڑ وچ آؤ تے دسو مینوں کیڑا اسلام بیان کرو گے؟ مرد بنو. کس نماز کا تذکرہ کر رہے ہو اور کس روزے کی بات کرتے ہو, کس حج کا تذکرہ کرتے ہو, کس کعبے کی بات کرتے ہو؟ ساری عبادات تو ایک طرف لگی ہوئی ہے, مدنی ماہی ایک طرف کھڑا ہے, رب کی رحمت ادھر جا رہی ہے جدھر زلف کے کنڈل کی اشارے ہیں. سبحان اللہ. اب بتائیں, اب بتلائیں پورا آپ کے اعمال, پورے پٹارا پورا وہ جو اسلام والا ہے اور اعمال والا ہے, پورا وہ باکس ایک طرف ہے, اور ایک طرف سائیں کہ وہ صرف اتنی بات کرنی. وہی گل سننا, اتنی بات تو چھٹی. پھر سمجھ کہ رب کو درکار کیا ہے, یہ سمجھ پھر رب کو کیا درکار ہے. ایک طرف رب کی عبادت ہے اور دوسری طرف یار ہے. رب کو اپنی عبادت درکار بعد میں ہے, یار کا ادب پہلے درکار. یہ سمجھو, وگرنہ گل بننی ہن کدھر گئی ساری وہ کہانی قصے سارے, یہ کرو جی, وہ کرو جی, عمل جی تو فلان جی. اعمال مقبول بعد میں ہوتے ہیں, جب تک سرکار کی محبت نہ ہو اعمال قبول بالکل نہیں ہوتے. اس لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ اکٹھے ہو کے 11ویں شریف کا بہانہ ہی ہوتا ہے. سچی تمہیں بات بتاؤں, 11ویں شریف کا ایک بہانہ ہی ہے. دسو نہیں تو 11ویں شریف تو بڑے کوئی کسی پیر کا تذکرہ ہونا چاہیے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبھی کبھی میں منقبت پڑھاتا ہوں, کبھی کبھی سال میں ایک مرتبہ. مقصد ہمارا یہی ہے کہ ذکر سرکار ہو. یہی 11ویں ہے, یہی 12ویں ہے, یہی 13ویں ہے, یہی 14ویں ہے, یہ سب کچھ یہی ہے. اور اونچا بولو, ہم چونکہ ہیں گناہگار ہیں, تسی سارے میرے تو چنگے ہو, جتیاں نے انہوں تھلے خاک بھی میرے تو افضل. اے سچ میں کہہ رہے ہیں, ہمیں تو کوئی اور سہارا کوئی نہیں, سہارا سرکار ہے. اللہ سبحانہ جل جلالہ و عما نوالہ نے محبوب کو مضبوط سہارا بنایا ہے. اور ہم اس لیے وہ کہتے ہیں نا, جیڑا بندہ جیڑا محتاج ہوئے تو انہوں غنی دی ضرورت ہوتی ہے. اسا ہاں محتاج, سرکار غنی ہے. اور اللہ پاک نے والا حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. سبحان اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بھیک مانگنے کے لیے اپنے محبوب کا دروازہ عطا فرمایا. بس اب دعا کرتے ہیں, دیہڑا نے چھٹیاں اے جڑے تساں بیٹھے ہوئے ہو, اگلی باری نعت پڑھے. چلو سورہ فاتحہ. اور یوسف شاہ لنگر تیار ہے, بس آج اتنی محفل پڑھو سورہ فاتحہ شروع اچھی ہو. چلو شاہ پڑھا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. ادھر ہی بیٹھ جائیں, پہلے کھانا